عجم، ہادی عالم، نور مجسم، آفتاب ہدا، مالک ملک خدا، موتی جملہ عطا، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپناہ دے اندر محبت، عقیدت اور خلوص برا ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید ارشاد فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگو اس وقت بھی تساں گل کرو حسنا، اچھی گل کیتی کرو، آواز ذرا صاف کرائے، اچھی گل تساں کیتی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید دے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی تساں آپس دے اندر گل کرو حسنا، اچھی گل کرو۔ سردی تو نہیں لگی بیٹھی، اگر لگی بیٹھی ہے تو اٹھی کے باہر تھی بانے، کوئی ایڈی گل نہیں، چٹکے تے ہاں جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ کچھ قولوا للناس حسنا، اللہ نے فرمایا گل کرو تو اچھی گل کرو۔ اس اچھی گل تو مراد کیڑی گل ہے؟ کئی اچھیاں گلاں، کوئی ایک تو اچھی گل نہیں، کئی گلاں اچھیاں۔ پہلی تفسیر اس آیت دی یہ وے کہ جس وقت بھی تساں گل کرو اچھی گل کرو، اچھی گل تو مراد اے وے کہ سچی گل کرو۔ اندر آلے تا باہر نہیں گئے، لیکن ہن باہر آلے جڑے بیٹھے او اندر آ وجن، تو اس اچھی گل تو مراد کی وے؟ سچی گل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا کہ جب بھی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو، اس واسطے کہ جھوٹ دی ایک نحوست ہوندی ہے، جھوٹ دے ترائے بندے نو نقصان ہوندے نے، ترائے نحوستاں ہوندیاں جھوٹ دیاں۔ ایک تا اے وے کہ رزق وچ برکت ختم ہووے سی، رزق بندے دا تھوڑا ہووے سی، اساں کچھ چیزاں تے غور نہیں کردے، حالانکہ انہاں دے جڑے نتائج ہوندے ہیں وہ بڑے اساڈے واسطے بھیانک اور بڑے خطرناک ہوندے ہیں، تے چیزاں سانو چھوٹیاں محسوس تھیندیاں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ دھو کے تے بندہ اگلے دامن نال چولے آلے اگلے پاسے نال جڑا پنجھیندے، اس تو بھی منع آئیے۔ رزق دیاں تنگیاں دے سبباں دے وچ ہوئی کہ اے سبب بھی ہے کہ ہاتھ دھو کے تے چولے دے اگلے پاسے نال نہ پونجھے کرو، اس واسطے کہ اگر انج بندہ روٹین بنا گن سی تا رزق دے وچ اللہ تعالیٰ تنگی کر دے سی۔ دوجی وجہ اے آئیے کہ روٹی پہلے آ گئی ہے دسترخوان تے، روٹی رکھی گئی ہے بندے دے سامنے چارپائی تے بندہ گلاں دے وچ مشغول ہو گیا ہے تا او روٹی بندے دی انتظار کریں دی راوے، تا آپ نے فرمایا اے سبب بھی رزق دی تنگی دے کہ بندے دا رزق تنگ ہو ویندے، اس واسطے روٹی کول انتظار نہ کرائی کرو، پکی پئیے تا اپنی جھا تے پئی راوے، جنہ تساں اپنے اگو رکھا چھوڑیے تا پھر شروع کر چھوڑو۔ تو ہن شے تا چھوٹی ہے لیکن اس دا دیکھو نتیجہ کتنا خطرناک ہے، رزق دی تنگی دا سبب بندا پیا۔ جھوٹ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا نہ بولو، کیوں؟ ایک تو اس دا نقصان رزق دی نحوست، رزق دی بے برکتی، دوسرا چہرے دی بے برکتی، چہرے دی رونق ختم ہووے سی جڑا بندہ جھوٹ بول سی، اور تیسرا اس دے گھر دے وچ نحوست ہو سی، متبادل اس دے جڑا سچ بول سی گھر وچ برکت، چہرے تے برکت اور رزق وچ اللہ برکت دے سی۔ اس واسطے قولوا للناس حسنا، اگر تساں گل کرو تو سچی گل کرو جی، اے نہیں کہ اگو کون بندہ ہے میں تو اس تو ڈر لگدا ہے، میں اگر سچی گل کیتی تو وہ میں نہ لڑ نہ پوے، نہیں، گل جیڑی ہووے سچی گل کرو، انداز اپنا گنو کچھ نرم جیاں لیکن گل سچی کرنی چاہیے۔ چنانچہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہیں اپنی کچہری لائی بیٹھے ہیں عدالت وچ. حضرت عمر فاروق کرسی عدالت تے بیٹھے تے آپ نے پوچھے لوگاں دے کول اس لئے آپ دی بادشاہی دا دور آئی. حضرت عمر فاروق دا لوگو دسو میں تھوڑے وچ راہ کے حکومت کس طرح کریندا پیاں, غلط کریندا پیاں یا ٹھیک کریندا پیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لوگاں کول پوچھا. سارے لوگاں آکھا جی تساں بہت اچھی حکومت کریندے پے. آپ نے دوجا سوال کیتا کہ اے لوگو دسو کہ اگر میں تھوڑے وچ راہ کے حکومت صحیح نہ کرہا, غلط حکومت کرہا, غلط بادشاہی کرہا تو پھر سارے لوگ انہیں خاموش تھی گئے جی میں تساں خاموش ہو گئے ہو. اگر میں حکومت تمہیں رہ کر صحیح نہ کرتا تو پھر سارے بندے خاموش. حضرت عمر فاروق پوچھن لگ گیا دسو, سارے خاموش. پچھوں ایک مجمع دے اخیر تو یہ ہن سچی گل دکھائے, ایک مجمع دے اخیر تو ایک بڑھڑا بندہ سوٹی دی ٹیک تے کھڑا تھیا. اس کا کہ عمر فاروق ہاں ہن دسا تو کہ پوچھدا پیا ہے میں صحیح سنا نہیں. حضرت عمر فاروق نے آکھا میں یہ پوچھا ہے کہ حکومت میں ٹھیک کی تھی, تساں آکھا ٹھیک کی تھی. میں وقت سوال کیتا ہے کہ اگر میں حکومت ٹھیک نہ کرا تو پھر اس نے آکھا کہ اے عمر فاروق دیکھ گن میری سوٹی, اے میرا کھونڈا دیکھ گن. اگر سارے درمیان راہ کے تو حکومت ٹھیک نہ کریں تو بھی اللہ دے نبی دا صحابی, میں بھی اللہ دے نبی دا صحابی, اگر سارے وچ راہ کے تو حکومت درست نہ کریں میں سوٹی نال بھی تیرے کول حکومت صحیح کرا سکدا ہوں. حضرت عمر فاروق دے سامنے اس نے جلے گال کی تھی کہ میں اس ڈنڈے دے زور تے بھی تیرے کول حکومت درست کراواں ہا. عبادلہ سلاسہ چو کوئی صحابی آئی یا کوئی اور بڑھڑے صحابی حضرت عمر فاروق نو آکھا. حضرت عمر فاروق نے اپنی کرسی چھوڑ دیتی, اس بڑھڑے بندے در چال پے. سارے لوکاں آکھا, راوی آکھا کہ میں نو خوف ہویا اس گل دا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے دی حضرت عمر فاروق پٹائی کریں, کیونکہ جملہ بہت وڈا بول گیا ہے جیسا تیرے کو ڈنڈے نالی حکومت ٹھیک کرا گنوا. یہ حضرت عمر فاروق قریب گئے. حضرت عمر فاروق نے اس بڑھڑے نو اپنے سینے نال لایا, اس دا متھا چما اور لوگاں نو مخاطب ہو کے آکھا لوگو فخر ہے میں نے اس گل دے ہوتے کہ الحمدللہ میری حکومت دی وچ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر انہاں نو گل کرنی آ ونجے تے بھاویں محفل بادشاہ دی وی ہوے گل واتی سچی کریں دے. آنکھو نا سبحان اللہ. قولوا للناس حسنا, جب بھی بات کیا کرو اچھی بات کیا کرو. اس اچھی بات کی پہلی تفسیر ہے کہ جب بھی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو. دوجی تفسیر اس آیت دی قولوا للناس حسنا, جنہ بھی گال کرو اچھی گال کرو. اس اچھی گال تو مراد کے بھی عدل و انصاف دی گال, کہ جنہ ہی گال کرو عدل و انصاف دی گال کرو, بے انصافی دی گال نہ کرو. پہلے دور دے بادشاہاں دیاں حکومتاں کیوں کامیاب ہیں؟ پرانے اساں محمود غزنوی گزرے, سلطان نور الدین زنگی گزرا, محمد بن قاسم گزرا, طارق بن زیاد گزرا. تاریخ دے تساں بادشاہاں دیاں حکومتاں دے احوال پڑھو تو پتہ لگ سی کہ انہاں دیاں حکومتاں کامیاب رہیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی حکومت دے وچ عدل و انصاف ہوندا ہے. اج دیاں حکومتاں دے وچ عدل و انصاف نو تہس نہس کیتا جا رہا ہے, اس واسطے حکومت دی ناکامی ہے. اس لیے عدل و انصاف قائم ہوندا ہے. چنانچہ سلطان محمود غزنوی او اپنی عدالت دے وچ صبح دے وقت عدل و انصاف کردا ہے. راتی عدالت اس دی ختم تھی ویندی ہے, جو گھر ون کے سم پوندا ہے. او دے دل وچ خیال آیا, گل غور نال سن سو, دل وچ خیال آیا
کہ دینوں تو میں لوکانوں عدل و انصاف دیندا تے راتیں لے جلے میں گھر لگا ویندا میرے گھر دا بوا بند تھی ویندے تے اگر راتیں لے کینوں عدل دی لوڑ پائے ونجے وات بندہ کیا کرے سی اس لئے فون تہان کوئے نا اے اس دے دل ذہن چ گل کھٹکی کہ عدل و انصاف اللہ نے جو آکھا ہے قولوا للناس حسنا گال کرو تو عدل و انصاف دی کرو دینوں تو میں کرینا تے کہیں غریب نو اگر رات دے اندھیرے اور رات دی تاریکی چ عدل و انصاف دی ضرورت پائے گئی تو پھر تے راتی میں تے گھر ہوں اس وقت کیا کیتا اس آکھا ان کرو کہ میدان جڑا باہر جس جگہ تے دینوں باندھا ہے اس دے وچ اس ایک زنجیر لٹکائی اس زنجیر دا تعلق ہے جیڑی جاتے او بادشاہ سلطان محمود غزنوی سمدہ ہے اس دے بیڈ روم دے وچ آئی جیڑے منجے تے سمدہ آئی اس منجے دے نال ٹلی کھڑوتی ہوندی آئی بندہ اس زنجیر نو چھکیا باہروں تا تعلق اس زنجیر دا اس دے کمرے دے وچ آئی اس دے کمرے دے وچ ٹلی کھڑک دی آئی اس کہا اگر راتی کینوں عدل و انصاف دی لوڑ پوے تا اے آ کے بھاویں رات دے 12 میں اے زنجیر ہلے سی اندر میری ٹلی کھڑک سی جوں ہی میری گھنٹی کھڑک سی فوراً میں باہر آوے سا عدل و انصاف واسطے محمود غزنوی حاضر اصل میں گال تھن اگلی سناونا چاہوں توجہ ہے سلطان محمود غزنوی ایک رات ستا پئے دسمبر جنوری دی رات پو ماں دیاں راتاں سخت سردی سیالہ موسم سرد اندر ستا پیے رات 1 بجے دا ٹائم ہے زنجیر بارو کہیں ہلائی ہو سی اس دی گھنٹی کھڑکی ہے محمود غزنوی ٹائم ڈٹھے رات 1 گھنٹی کھڑکی ہے حیران ہویا بھئی اس وقت انصاف دی کینوں لوڑ پائے گئی ہے اس فوراً اپنی چادر چاہیے بادشاہ وقت ہو کے چادر چاہیے منہ ولیٹس باہر نکلے جلے باہر دے دے تو او جڑی زنجیر کھڑوتی ہے جس نو ہلاونا پوندا ہے تے اندر گھنٹی کھڑک دی آئی اس لئے گھنٹیاں تے ہن کوئی نہ جلے محمود غزنوی باہر نکل کے دے دے تو اس زنجیر دے نال ایک گھوڑا کھڑوتا ہے جڑا زنجیر نو سر مریندا کھڑوتا ہے وہ بڑا حیران تھی بھئی گھوڑا آ کے تے زنجیر نو سر کھڑا مریندا ہے لازا کھان تو کھڑو کے سوچیندہ رہا بعد جو اس اپنے غلام نو اٹھا کے اس آکا ان کرو اس گھوڑے نو باندھ لو استبل اس گھوڑے نو باندھ دیتا گیا فجر ہوئی اس منادی کرائی کہ بھائی گھوڑا کہندہ پھٹا ودہ تو آکے میرے کول گھن ونجے بادشاہ دے استبل اس بدہ کھڑے ایک بندہ آ گیا اس آکا جناب بادشاہ سلامت گھوڑا تمہیں دے محمود غزنوی آکھا گھوڑا تینو بعد اچ ملسی پہلے تو اے دسا بھئی راتیں لے تیرا گھوڑا چھٹا کیوں نہیں راتیں لے تیرا گھوڑا چھٹا کیوں ہے اس نے کہا جناب ایک گھوڑا میرا تھی گیا بڑھڑا میں گھوڑا گھنایا نواں بے ہور گھنایا گھوڑا جوان گھوڑا گھنایا میں ہن سواری کرے نا اس دوتے اے نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا قلعے میں دے ہکو زیادہ دیکھ بھال میں اس گھوڑے دی کریں دا اس دی کریں دا کوئی نہ یہ راتی لے چھوٹ کے تے آگے اسی تھوڑے کول ہن من دے چا واپس محمود غزنوی آکھا نہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا جس طرح تو اس گھوڑے کی نگرانی نگہبانی اور خدمت کرتا ہے اے جڑا بڑھڑا تیرا وڈی عمر دا ہو گیا گھوڑا اس دی بھی خدمت انہی آر کرنی پوسی اے گھوڑا تینو تاں واپس ہو سی پہلے محمود غزنوی نے اس کو معاہدے تے اشتام تے 10 خط کرائے کہ جی میں اس گھوڑے نو چارہ پیسیں گھا پیسیں اس گھوڑے نو بھی انہیں آر چارہ تے گھا عدل و انصاف نال پامنا پوسی معلوم ہویا کہ انہاں بادشاہاں دیاں حکومتاں اس سے واسطے کامیاب ہوں دیاں کہ عدل و انصاف انہاں بادشاہاں دے کول صرف انساناں نو نہیں ملدا وہ عدل و انصاف دی گل کرے نا تے دیون تے آوے نا تے حیواناں نو بھی عدل و انصاف دین دے سبحان اللہ صرف عدل و انصاف انہاں دا انسانہ تک محدود نہیں بلکہ انہاں دا عدل و انصاف حیوانہ تک بھی ویندا ہے قولوا للناس حسنا جنہ بھی گل کیتی کرو سچی گل پہلی تفسیر جنہ بھی گل کیتی کرو عدل و انصاف دی گل کیتی کرو دوجی تفسیر
تیجی تفسیر اس دیے وے کہ جب بھی بات کیا کرو قولو للناس حسنا، اس حسنا تو مراد کے وے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے صاحب تفسیر جلالین او فرماندن کہ سچی گل وی اچھی گل ہے، عدل و انصاف دی گل وی اچھی گل ہے، لیکن ساریاں اچھیاں گلاں تو جڑی اچھی گل ہے وہ کیڑی ہے؟ اکہ اس حسنا تو مراد ہے قولو للناس حسنا، اے فی شان محمد، جس وقت دی گل کیتی کرو شان محمد دی گل کیتی کرو، سبحان اللہ، جس وقت دی گل کیتی کرو کس دی گل کیتی کرو؟ شان مصطفیٰ دی گل کیتی کرو، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کیتی کرو۔ یعنی قولو للناس حسنا جڑا قرآن وچ آیا وے کہ اچھی گل کیتی کرو، تے اس اچھی گل تو مراد کے وے؟ آقا جیسا ایک مسئلہ سنایا میں، اچھی گل تو مراد سچی گل ہے۔ حضرت عمر فاروق علی گل وسر گئی ہے، یہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ جڑے آئین خوش نصیب وہ تو سنی بیٹھے، جڑے نہیں آئے اے وانج کے تساں انہاں نوں دسے سو کہ انہی آر اس بڑھڑے حضرت عمر فاروق نو آقا آئی تے حضرت عمر فاروق اس دا متھا چم کے دائی، کیوں؟ اس واسطے کہتے ہیں مجمع دے وچ کھڑو کہ مینوں سچی گل کیتی ہے، عدل و انصاف دی گل۔ تے تیجی کیڑی وے کہ اس اچھی گل تو مراد کے وے کہ گھراں دے وچ، مسیتاں دے وچ، محفلاں دے وچ دوست احباب ایک دوجے دے سامنے جڈاں وی گل کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ضرور کریں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ صرف انسان، صرف بندے بیان نہیں کیتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ اللہ دے فرشتہ نے بھی کیتا ہے، خود وحدہ لا شریک نے بھی کیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مدینہ شریف۔ آج تھوڑے حاجی آندے پہن مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف دی تعمیر شروع آئی، مسجد نبوی دی تعمیر شروع آئی۔ ہن سنائے شان محمد، مسجد نبوی دی تعمیر شروع آئی تے حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، مسجد نبوی واسطے اتنا لمبا ٹک ضرورت ہے، اس لئے ٹک چڑھ دیاں، کھجور دا کوئی ٹک پیا ہے کتھوں تا لے کے آ، مسجد نبوی واسطے ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا لمبا ٹک مدینہ چ تا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یا رسول اللہ مکے میں ڈٹھا ہائی، لیکن ہن مکے ونجے کون؟ جو مدینے تو مکہ کتنا دور ہے؟ 500 کلومیٹر، اتنے دور کون گھنا سی؟ حضور مسکرا پے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، میں تیرے کو لے پوچھدا بھئی مکے تو چاند اسمان دا زیادہ دور ہے یا مدینے تو مکہ چوکھا دور ہے؟ یا رسول اللہ چاند زیادہ دور ہے۔ حضور نے فرمایا اس انگلی دا اشارہ چاند تک پہنچ سکتے، مکے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، مدینہ میں بیٹھ کر مکے کی طرف اشارہ کیا، مکہ المکرمہ سے وہ کھجور کا تنا درود و سلام پڑھتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، تو پتہ یہ چلا عقل سلیم سے، فہم مستقیم سے، سالم طبیعت ہو کر، صاف نیت ہو کر، دنیا سے بے نیاز ہو کے، منصف مزاج ہو کے فیصلہ خود کرنا، کوئی بولے یا نہ بولے، حوالہ خود بولتا ہے، اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے۔ محبوب مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ آسمان کے چاند کی طرف ہو جائے تو آسمان کا چاند زمین کے سفینے میں آ جاتا ہے۔ حضور کی انگلی کا اشارہ اگر کافر کی طرف ہو جائے تو اس کا ایمان اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ حضور کا اشارہ اگر مکے کے درخت کی طرف ہو جائے تو وہ درخت مکے کو چھوڑتا ہوا مصطفیٰ کے مدینے میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام ہے غلام ہے۔ قولوا للناس حسنا، گل کرو
شان مصطفیٰ دی گل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کے شان ہے جیندی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت اور تعلق اور کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگ گئی ہے او بندہ کسے جگہ دوتے ڈوب نہیں سکتا. میرے حضرت واقف اسرار جلی و خفی علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا. حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اے تعلق اے نسبت اگر مدینے دے تاجدار نہ لے سیں تو وقت کہیں موڑ دوتے بندہ ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا. آنکھو سبحان اللہ توتاں شیر وہ فرمان دیں کہ کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی آواز زیادہ نہ کرو وہ سمجھ نہیں آندی. کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں وہ نہ ڈوبیں وہ نہ ڈوبیں وہ نہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. نہیں مزہ آیا سبحان اللہ جی میں شیر آئی ان تو داد نہیں دیتی سبحان اللہ دی. اچھا میں پھر پڑھدا پیاں. کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں وہ نہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ وہ نہ ڈوبیں. کون نہیں ڈوب سکدا کون نہیں ڈوب سکدا جس دا اے عقیدہ ہووے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقر کے سلیمان کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے یہ نہ ڈوبے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہ ڈوبیں. اے بندے تا نہیں ڈوب سکتے جڑے اس عقیدے آلے کس عقیدے آلے کہ جڑے موت دے وقت موت نو مخاطب ہو کے آکھ دین او نہیں ڈوب سکتے جڑے موت نو مخاطب ہو کے آکھ سن کہ اے موت دے چا مہلت آمن دے مصطفیٰ نو. اے موت دے چا مہلت آمن دے مصطفیٰ نو اپنے او ہاتھ نورانی لامن دے مصطفیٰ نو مدتاں دیاں ہن اپیلاں مدتاں دیاں ہن اپیلاں دکھیاں دے دل دے اندر جو درد دل دے رہ گئے سنا من دے مصطفیٰ نو. قسمت مدید دیکھیں کیویں ستارہ اٹھ دے پھیرا تا گھر میں دے وچ پاون دے مصطفیٰ نو یہ نہ ڈوبے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہ ڈوبیں یہ نہ ڈوبیں. کون نہیں ڈوب سکدا جس دے ایمان دی آواز اے ہووے او نہیں ڈوب سکدا. کیڑی آواز ہووے کہ کونین دی بزم آباد کرن جڑا عرب دا شازی شان آیا پیا شور فلک دے تاراں وچ اج حسن دوا سلطان آیا ارواح قلوب نفوس دے وچ بھر وحدت دا فیضان آیا. کیوں نصر نہ خوش ایمان تھوے سونا بڑ ایمان دی جان آیا یہ نہ ڈوبے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نہ ڈوبیں جو محمد کے. کون نہیں ڈوب سکدا کون نہیں ڈوب سکدا جڑا موت نو مخاطب ہو کے آکسی کہ اے قضا ہور تھوڑے جے سہ لین دے جیں دی زندگی ہے اونوں تا آ لین دے یہ نہ ڈوبے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ نہ ڈوبے کون نہیں ڈوب سکتا جس دا عقیدہ اے ہوئے کہ موت دے وقت موت نو مخاطب ہو کے آکھرے آؤ سی کہ چاندنی کرن لئی خود آپ چن آونے میری میت تے رب دے سجن آونے یہ نہ ڈوبے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار جو آئے ہوئے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حضور دی شان سن کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا قولوا للناس حسنا اگر گل کریں تو شان مصطفیٰ دی گل کریں وہ شان مصطفیٰ بھی سن لے حضور علیہ السلام نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الدر المنصور دے اندر لکھا جے کہ کعبہ معلیٰ کعبہ شریف قیامت والے دن چلدا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پر انوار تے پہنچ ویسی تے روزے شریف دو تے پہنچ کے کعبہ عرض کرسی یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا حضور علیہ السلام فرما سے نئے کعبہ آج تو کہندی شفاعت کرے سے قیامت والے دن کعبہ آکسی یا رسول اللہ جنہ لوگاں نے میری زیارت کی تھی عمرے دے اتے آکے جنہ لوگاں نے میری زیارت کی تھی حج دے اتے آکے میں انہ دی آج شفاعت کرسا اللہ دی بارگاہ دی اندر حضور علیہ السلام فرماسن جنہ غریباں نے اے کعبہ تیری زیارت نہیں کی تھی اس غریب کل عمرے دی طاقت کوئی نہیں حج دی طاقت کوئی نہیں انہاں دی شفاعت سفارش اج قیامت دے دن کون کرے سی قیامت دا دن ہو سی نفسی نفسی دا عالم ہو سی اذهبوا الی غیری دی پکار ہو سی ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر کنا دیاں لواں تک ڈبا ہویا ہو سی زمین تانبے دی ہو سی سورج سوا نیزے تے ہو سی ہر بندہ حیرانوں پریشانوں پشیمانوں سی اج غریبان دی شفاعت سفارش اے کعبہ کون کرے سی کعبہ مولا عرض کر سی یا رسول اللہ میرے کل اتنی اتھارٹی کوئی نہیں میرے کل اتنی طاقت کوئی نہیں کہ سارا دی شفاعت میں کراں میں صرف انہاں دی شفاعت کرنی ہے جنہاں نے میری زیارت کی تھی جنہاں میری زیارت کیوں نہیں کی تھی انہاں دا میں کوئی ذمہ دار کوئی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت جوش چاہوے سی تے آپ فرماسن اے کعبہ سن جنہاں نے تیری زیارت کی تھی انہاں دی شفاعت تیرے ذمے جنہاں غریباں نے تیری زیارت نہیں کی تھی انہاں دی شفاعت مدینے دے تاجدار دے ذمے سبحان اللہ نعرہ تکبیر یہ نہ ڈوبے وقت تھوڑا ہے کیونکہ 3:30 تے مقامنی ہے 20 منٹ رہ گیا نا سبحان اللہ یہ نہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کون نہیں ڈوب سکتا کون نہیں ڈوب سکتا جس دے ایمان دی صدا جس دے ایمان دی ندا جس دے ایمان دا ذوق تے شوق اے ہویا او کدی نہیں ڈوب سکتا کہ بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تویں تیرے باج نہ اکھیاں کچھ دیکھن میری اکھدا تارا تویں میں طالب تو مطلوبہ کا میری موج کنارہ تویں میں نو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تویں یہ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ آکو سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جس وقت وصال ہویا آپ نے ایک وصیت کی تھی کیڑی وصیت کی تھی کہ جس وقت میرا وصال ہو ونجے میری چار پائی چاہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اتے وانج کے آپ دی مزار دے اتے وانج کے میری چار پائی رکھ دے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ او علی کہ جبریل علیہ السلام حضرت علی کو لایا اپنی شکل تبدیل کر کے کہ اے علی دسو اس وقت جبریل کتھے اس وقت جبریل کتھے تے ہے خود آپ
انسانی شکل چایا بیٹھا ہے نا. سلونی اما دون العرش کا دعویٰ کرنے والا علی بتاؤ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ ناظر الی السماء، ناظر الی الشمال، ناظر الی الجنوب، ناظر الی الشرق، ناظر الی الغرب. حضرت علی شیر خدا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ڈٹھی. آپ نے فرمایا اے پوچھن والا آج جبریل مینو آسمانچ تک کتھے نظر نہیں آندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانچ تو میں جبریل کتھے نظر نہیں آندا. غور کریں. حضرت جبریل آکھا جی میں نہیں پتا کہ آسمانچ ہے یا نہیں. تو سمجھ دسو ہن اس وقت کتھے ہے؟ آپ خود شکل تبدیل کی تھی بیٹھا. دسو میں نازم وار آسمانچ ہے یا نہیں؟ اس وقت کتھے؟ علی شیر خدا کا سمندر علم جوش میں آیا. آپ نے فرمایا لعلہ انتا، میں نال مذاق نکیتے کر، لعلہ انتا، مان یا نہ مان جبریل تو آپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناو دیاں کتاباں پڑھتن پتہ لگے لعلہ صرف شک استے نہیں آندا. تہذیب المغنی ناو دی کتاب ہے لعلہ للتاکید کہ تھیں لعلہ تاکید استے بھی آندا ہے. لعلہ انتا جبریل علیہ السلام دے مخاطب ہو کے حضرت علی نے فرمایا یہ پکی گل ہے کہ جبریل علیہ السلام تو آپ ہیں آج شکل تبدیل کی تھی بیٹھے. اے حضرت علی شیر خدا دا علم ہے. پوچھا گیا جبریل نے پوچھا اے علی شیر خدا اتنا زیادہ علم تھوڑے کول کتھوں آیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پپلیاں دے وچ غسل میں ایک دی کرایا ہے آخری غسل تے آپ دیاں پپلیاں دے وچ پانی بچ گیا ہے تے اوہ پانی میں چوس گھدے بس اس سے جڑا اکھیں دیاں پپلیاں دے وچ پانی کھڑوتا ہے او میرے اندر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 7 سمندر علم دے میرے سینے چ پیدا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی نو وصیت کی تھی کہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ وصیت کی تھی کہ جس وقت میں فوت ہو ونیاں میری چارپائی چاہ کے تے کتھے گھن ونجنی ہے؟ مزار رسول دے اوتے گھن ونجنی. حضور دی مزار تے وانج کے میری چارپائی رکھائے چاہ. اگو حضرت علی حضرت عمر فاروق سونا نالن غور نال ایک گل سنائے. انہیں اینی تگو نہیں آکھا سائیں ایک ایجیں وصیت کریں دے پیو بندہ جیندہ مزاراں تے نہیں وانج سکدا تے تساں آتے ہو میں مرن تو بعد مزاراں تے گھن میں جائے. مزاراں تے ونجنا تو مننا ہے. یہ تساں کیوں وصیت کریں دیو کہ مرن تو بعد میں حضور دی مزار تے گھن میں جائے؟ مزاراں تے تو نہیں وانج سکتے. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی شیر خدا نے اگو نہیں آکھا. معلوم ہویا عقیدہ انہاں دا وی اوہ ہائی سادہ وی ایو وے جڑا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے دسے. المختصر حضرت ابوبکر صدیق کی چارپائی کو اٹھایا گیا محبوب مصطفیٰ کے روضہ پر انوار پر لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے دے باہر رکھا گیا. آپ دا جنازہ آپ دی چارپائی دروازہ نہیں کھلدا. کوئی بندہ آیا ہے درود و سلام اس پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دا دروازہ کھل گیا ہے. اندروں آواز آئیے کہ دیر نہ کرو یار نو یار نال ملاؤ. سبحان اللہ. وہ آواز کس کی تھی؟ کسی فرشتے کی نہیں تھی، جبریل و میکائیل کی نہیں تھی. کئی سینکڑوں صحابہ گواہ تھے کہ اے اوہ آواز ہے جڑی مسجد نبوی دے مصلی دوتے سونے محبوب دی ہوندی آئی. اے محبوب مصطفیٰ دے مزار جو آواز پہ آواز سنائی دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مزار سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ملاؤ. ایک بات. دوسری بات کہ حضرت علی شیر خدا نے حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا مزار پر جا کر رکھ دیا. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ دروازہ نہیں کھلے گا آواز نہیں آئے گی تو وہ چارپائی مزار پر لا کر کیوں رکھتے؟ معلوم یہ ہوا کہ صدیق و علی کا، عمر و عثمان کا، طلحہ و زبیر کا، سعد و سعید کا، عبد و عبید کا، سینکڑوں صحابہ کا، ہزاروں صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ جو مصطفیٰ کل زندہ تھا وہی مصطفیٰ
آج بھی زندہ اور سلامت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ امتناع نظیر دے اندر فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اتے ایک دلیل پیش کی تھی۔ کئی دلیلاں پیش کی تھی، سب تو زوردار دلیل پیش جڑی کی تھی فضل حق خیر آبادی۔ یہ فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ جو تحریک آزادی کے مؤسس، موجد اور بانی ہیں، اور پھر یہی تحریک آزادی تحریک پاکستان میں بدل گئی تھی۔ یہ او فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے تحریک آزادی دی بنیاد رکھی آئی۔ امتناع نظیر دے اندر فضل حق خیر آبادی آکھا کہ لوگو حضور دی شان سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل حضور علیہ السلام جیاں مخلوق اچ کوئی کنیے ہو سکدے، حضور علیہ السلام دی مثل مخلوق اچ کوئی کنیے ہو سکدے، ہون تا دوجا محمد اللہ دے خزانے چی کوئی نہیں۔ جدہ دوجا محمد اللہ کول کوئی نہیں تو سارے کول ہو سی۔ یہ دی انہیں زوردار دلیل پیش کی، بیا محمد اللہ کول ہی کوئی نہیں تیرے کول کنی آسی۔ ایک مولوی نے اعتراض کیتا کہ ایت اللہ دی قدرت دی توہین آ گئی کہ دوجا محمد ان اللہ کول ہی کوئی نہیں، اللہ دے خزانے چی محمد کوئی نہیں ہون بیا۔ حضرت قدرت اللہ حیدرآبادی دکن انہوں نے جواب دیتا، انہوں نے آکھا لوگوں سنو، کچھ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے فیصلے ہوں دن، انہاں فیصلہ دا اللہ خلاف نہیں کریں دا۔ روز ازلج کچھ اللہ فیصلے کریں دے، او فیصلے قیامت تک چل دن، انہاں فیصلہ دا خلاف نہیں تھیں دا۔ قدرت اللہ حیدرآبادی دکن سے اٹھے، فضل حق خیر آبادی کی دلیل پر جو ابجیکشن قائم ہوا تھا، جو اعتراض ہوا تھا، قدرت اللہ حیدرآبادی دکن نے جواب دیا ان الفاظ کے ساتھ، لوگوں روز ازل میں اللہ کی بارگاہ میں جو فیصلے ہوئے ان میں سب سے پہلا فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ اگر پوری کائنات میں خدا ہوگا تو ایک ہوگا، پوری کائنات میں مصطفیٰ ہوگا تو وہ بھی ایک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرے دی گل ہے، اونچی آواز نال نعرہ مارو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام ہیں جو ہون عشق مصطفیٰ، حسینہ جمیلہ موضوع مطابق گل مطابق شعر آیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندی سبحان اللہ کے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرما دیاں حضور دے میلادیاں بھی دو گلہ سن لو، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی محفل ایسی بابرکت محفل ہے کہ مشائخ فرما دیں سیات الرزق کثرت المال والامن والامان والسکون والقرار فی البیوت والدیار والامصار۔ اگر حضور علیہ السلام دی میلاد دی محفل سال دے اندر کسے شہر چ ایک مرتبہ ہو جائے، اس ایک مرتبہ دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ پورے دا پورا سال اس شہر واسطے خیر و عافیت دے نال گزار دیں۔
سبحان اللہ. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرما دیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی. میں اپنے گھر لے کے جا رہی ہم. میں آکھا میں مکے دا طواف حضور علیہ السلام نو کرائی جاواں. میں جھولی پا کے مکے دا طواف کرایا. خرج الحجر الاسود من مکانہ فقبل قدمیہ. حجر اسود والا پتھر جس نو حاجی حضرات دوڑ دوڑ کے بوسا پہ دیندے ہیں وہ پتھر حجر اسود والا اپنی جگہ چو نکل کے حضور علیہ السلام دے قدمہ نو بوسا پہ دیندے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دے قدمہ بوسا دے رہے. حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرمانیاں حضور علیہ السلام نو میں گھر گھن گئی. جس کھجور دے درخت دے تلے اللہ دے نبی نو پہلی دہاڑ میں وانج کے سمایا. سال دے وچ ہر کھجور ہر درخت ایک وار پھل دیندے. ہر کھجور ایک وار پھل دیندی ہے. لیکن اللہ دے نبی نو جس کھجور تلے میں پہلی دہاڑ وانج کے سمایا ہے او کھجور آپ دے سمن دی برکت دے نال سال وچ 2 مرتبہ پھل دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جس رات ولادت تھی ہے جس رات اس رات دنیا دوتے کوئی بندہ نہیں مرا. جس رات آپ دی ولادت تھی ہے کوئی دنیا تے نہیں مرا. اللہ نے اسرائیل علیہ السلام نو روک دیتا ہے. اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اس دی کی وجہ ہے. اللہ نے فرمایا وجہ اس دی اے وے کہ جڑے گھر تو ونجے اس گھر کوہرام ہوندے اس گھر غم ہوندے اس گھر رواٹ ہوندے. تے جڑے گھر آج رات تو ویسے اس گھر غم ہووے تے ولادت میرے محبوب دی ہووے. ولادت میرے محبوب دوتے خوشی ہونی چاہیے غم نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے اس رات کوئی بندہ نہیں مرا. اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت کس وقت ہوئی ہے؟ صبح دے وقت ہوئی ہے. صبح 2 قسمہ دے ہوتے ہوں دیئے. ایک ہوں دیئے صبح کاذب ایک ہوں دیئے صبح صادق. صبح کاذب کیڑی ہوں دیئے جس دے وچ بالکل اندھیرا ہوں دے. تے صبح صادق کیڑی ہوں دیئے اندھیرا ویندہ پیا ہوں دے تے اجالا آندہ پیا ہوں دے. حضور علیہ السلام دی جڑی ولادت تھی ہے وہ صبح کاذب دے وقت نہیں ہوئی صبح صادق دے وقت ہوئی. اندھیرا ختم پیا تھیندا ہائی اجالا آندہ پیا ہائی. اے اس گل دی دلیل ہے کہ جی میں ہن صبح دے وقت اندھیرا ختم ہو رہی ہے ظلمت ختم ہو رہی ہے تاریکی ختم ہو رہی ہے تے اجالا تے روشنی پیاں دیئے. محبوب سونے دی ولادت نال بھی کفر دا اندھیرا بھی ختم شرک دا اندھیرا بھی ختم منافقت دا اندھیرا بھی ختم. ہن ہر پاسے دین تے اسلام دا اجالا پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. البدایہ والنہایہ موجود ہے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھا حوالے دا ذمہ دار کہ علمم بالمشرق علمم بالمغرب علمن علی ظہر الکعبۃ. حضور دی ولادت تھی اللہ نے ایک جھنڈا جبریل کو مشرق چلوایا ایک جھنڈا جبریل کو مغرب چلوایا. علمن علی ظہر الکعبۃ. اللہ نے فرمایا اے کعبہ خلاف تیدہ ہوئے پیا مگر میرے محبوب دی آمد دوتے جبریل آسی تیدہ ہوتے بھی خوشی دا جھنڈا لا کے ویسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس گناہگار دے وکیل اللہ دے محبوب بن ونجن وقت او گناہگار بھی مقدمہ ہار سکتا ہے. وکیل مضبوط کرو مقدمے دے وچ. یہ کیوں جی؟ اس واسطے کہ وکیل تکڑا ہو سی تو مقدمہ بندہ ہردہ نہیں. انہیں یار ہے یا نہیں تاکہ جی حضور علیہ السلام جس گناہگار دے وکیل اللہ دی بارگاہ بن کے گئے او گناہگار اپنا مقدمہ نہیں ہرے گا شکست خوردہ نہیں ہوئے گا او یقیناً جنت پہنچے گا. مگر علماء نے منع کیتا ہے کہ حضور نو وکیل نہ آکھو بلکہ حضور شفیع شین فے یہ تے عین شفیع دا معنی ہوندے سفارش کرنا والا. حضور وکیل نہیں ہے حضور شفیع ہیں. نقطہ غور سے سننا اس واسطے کہ وکیل کون ہوندے؟ وکیل وہ ہوندے کہ جڑا جج دے سامنے آتا ہے کہ اس بندے نے اے جرم نہیں کیتا. انہیں آ رہے کہ نہیں کہ وکیل کیا آتا ہے جس جرم کیتے جج تا سزا لا دے سی بلکہ وکیل انکار کرتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا اس نے چوری نہیں کی
اس نے ڈاکہ نہیں مارا، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے یہ گناہ نہیں کیا، اس پر ثابت کرو جرم، پھر اس پر سزا لاگو کرو۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا، اس نے غلطی نہیں کی، اس نے گناہ نہیں کیا۔ تے شفیع وہ ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا اس گناہگار نے بھول کر گناہ بھی کیا تھا، اس نے غلطی بھی کی تھی، مگر میرے آنے کی وجہ سے اسے جنت بلا حساب عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وکیل او ہوندے کہ جڑا آدھے اس جرم نہیں کیتا، تے شفیع محمد او ہوندے کہ جڑا آدھے مولا اس جرم تا کیتے شو دے لیکن میرے آمن دی وجہ تو مہربانی فرما۔ سبحان اللہ۔ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ اسانو گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی، یہ آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مکتوبات مجدد الفسانی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گل لکھی آخری، قولوا للناس حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے تمام طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر دیتے، ہدایت دے تمام طریقے۔ ہن کوئی بندہ اگر اللہ نو آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں ہدایت دا طریقہ دے، ہدایت دا طریقہ سکھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات اچھ لکھا کہ کوئی بندہ اگر اللہ نو آتا ہے، اللہ دی طرف منہ کر کے آتا ہے مولا مجھے ہدایت کا طریقہ عطا کر، مجدد صاحب فرماتے ہیں خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے بندے میں نے ہدایت کے تمام طریقے مدینے والی سرکار کو سکھا دیے ہیں، عطا کر دیے ہیں، اب مجھ سے مانگنا ہے تو ہدایت کی توفیق مانگ، اگر ہدایت کا طریقہ مانگنا ہے تو منہ مدینے کی طرف کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاراں دے شفیع بن کے اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے خدمت حسن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت دے نال اللہ تبارک و تعالی گناہگاراں دے تے اپنا فضل و کرم فرماسی۔ اللہ تعالی نہ جملہ نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد